یہ میرے سامنے والے تھوڑے سے، باقی سب پھیلے ہوئے۔ آواز تو سب جگہ جاتی ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قریب بیٹھیں، بلکہ آواز گھروں میں بھی پہنچ رہی ہے، بڑی تعداد ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، وہ اندر بھی ہے، اس طرح بھی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کرے گا، اور یہ قسمت کی بات ہے، اللہ کس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں مگر نہیں توفیق ملتی، ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یوں ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے مگر اللہ کا قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کھڑکیاں کھول دیجئے، بس پنکھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زخرف۔ گزشتہ صورت میں ایک مضمون آخر میں تھوڑا سا آیا تھا، اسی مضمون کی اس میں تکمیل کی جا رہی ہے۔ وہ مضمون کیا تھا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، لو بسط اللہ، اگر اللہ روزی پھیلا دیتا لوگوں کے لیے تو لوگ بغاوت کرتے، ادھم مچاتے، ورنہ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ نافرمانوں کو اندھا دھند دیتا ہے، بلکہ فرما برداروں کو اللہ اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا ان کی ضرورت ہو اور جس سے وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنا ہی عطا فرمائے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم کو ایسے مال سے بچائے جس مال کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہو جائے اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے غربت کی شکایت کی، آپ نے فرمایا لن اخشى علیکم الفقر، مگر مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو کر کے مر جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ آئیں گے تو جس طرح تم سے پہلے لوگ زیادہ پیسوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اس طرح تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں اس مضمون کی کیسے تکمیل کی جا رہی ہے؟ آگے 35 نمبر آیت میں غالباً آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نافرمانوں کو دنیا دے، چونکہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان کے مکان، جتنے نافرمان سب کے مکان سونے کے، مکانوں کی سیڑھیاں بھی سونے کی، مکانوں کے دروازے بھی سونے کے ہوتے، اور ہر ایک نافرمان کا ایک ایک بڑا بڑا قلعہ ہوتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اتنا بھی نہیں دیا ان کو، اس سے دنیا کا نظام بگڑ جاتا، مگر اللہ ان کو دے سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ مضمون ہے اس صورت میں، اب آپ ذہن میں رکھ لیں تو آئندہ بات سمجھنا آسان ہوگا۔ دوسرے ایک بڑا مضمون ہے، عرب کے مشرک شرک کرتے تھے، ان کے یہاں کیا شرک تھا کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ انہوں نے کیوں کہنا شروع کیا؟ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم سے آگے نکل گئے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم سے آگے نکل گئے۔ اب ہم اپنے بزرگوں کو کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، بیٹا اگر بنائیں گے ہم حضرت ابراہیم کو، ہمارے بزرگ ہیں، تو برابر ہی ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے عقیدہ بنایا کہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور بیٹا کس لیے بنایا گیا تھا؟ کہا سفارش کر کے کام بناتا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ پھر بیٹی کا عقیدہ رکھیں گے، اس لیے کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی سفارش کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ بقول غالب کے جو گنگا اور جمنا کے سیلاب میں نہ بہہ سکیں ان کو بیٹی 2 آنسو میں بہا دیتی ہے۔ دیکھ لو آپ، سب بیٹیوں والے، بس 2 آنسو اس کے نکلے بندہ پسیج جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کا عقیدہ رکھیں گے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ سفارش کر کے کام بناتی ہیں۔ قرآن پاک نے 4 جواب دیے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلا جواب خاص طور سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بدبختی سے مسلمانوں میں بھی کچھ اس طرح کا عقیدہ بنانے کی کوشش میں ہیں کچھ لوگ، اس کے قریب قریب کا عقیدہ۔ سورت شروع کرتے ہیں، چونکہ میں عرض کر چکا کہ ساری حامیم کی صورتوں میں اصل قرآن پاک کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے قرآن کی بات۔ حامیم والکتاب المبین، میں اس واضح کتاب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی زبان میں بار بار پڑھی جانے والی کتاب بنایا۔ عربی زبان میں، ٹھیٹ عربی زبان میں ہے، اور اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ جتنی پرانی کتابیں ہیں، ہر ایک کتاب میں بدلتے حالات کے تحت لوگوں نے اعتراض کیے کہ بڑا عجیب سا لفظ استعمال کیا، بیہودہ سا لفظ، یہ کیا لفظ ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور آگے بڑھ جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دور میں ایک زبان استعمال ہوتی تھی، لیکن چلتے چلتے وہ زبان بدل جاتی ہے۔ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ آج کشمیری شیخ العالم کا کلام کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زبان نہیں رہی، لوگ نئی باتیں دوسرے انداز سے بات کرنے لگ گئے۔ ہم بلے شاہ کا کلام کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ چونکہ وہ زبان نہیں رہی ہے۔ میری زبان کے لیے، سراج منیرہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پردادا کی زبان استعمال کی۔ بھئی اصلی زبان تو وہی ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، لیکن حالات کے ساتھ زبان بدل جاتی ہے۔ یہ کمال ہے قرآن کا کہ قرآن نے عربی کو اس طرح پکڑا ہوا ہے، اس کا کوئی لفظ آج تک نہیں چھوٹا ہے۔ آج بھی عرب سمجھتا ہے، آج بھی ویسی عربی ہے، عرب بھی سر دھنتا ہے کیا قرآن ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، لمبی کتاب ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو آدمی سے چوک ہو جاتی ہے بات لکھنے میں، لیکن اللہ اکبر 1450 سال گزر گئے، یہودی، عیسائی، مجوسی، دنیا بھر کے دشمن موجود ہیں، آج تک کوئی قرآن پاک کے اندر غلطی نہیں نکال سکا ہے، نکال ہی نہیں سکا، ہمت ہی نہیں کسی کی، کیا نکالے گا غلطی؟ قرآن عربیہ، یہ عربی زبان کی کتاب ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اور یہ جو دنیا میں قرآن آیا، کیا یہی قرآن ہے؟ کہا نہیں، یہ تو کائنات جب بنی، شاید ابھی انسان بنا بھی نہیں تھا، تب بھی یہ کتاب موجود تھی۔ تب کہاں تھی؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ کتابوں کی ماں یعنی لوح محفوظ میں تھی، لدینا، ہمارے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے، کون اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ کون اس میں غلطی نکال سکتا ہے؟ لدینا لعلی حکیم، ہمارے نزدیک بہت اونچے مرتبے کی کتاب تھی، حکیم، بڑی حکمت والی تھی۔ اتنی بلند پایا کتاب ہے۔ آگے کی آیت کا مطلب سمجھنے سے پہلے دماغ حاضر کیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آدمی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے والے لوگ بڑے بے قدرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سننی نہیں، آپ جو مرضی تقریر کرتے رہو۔ تو آدمی تنگ ہو کر کے کہتا ہے جائیں بھاڑ میں یار، دفع کرو۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہوتے تھے، وہ بھی بہت غصہ کرتے تھے، بھئی ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ نہیں جی، یہ جب جانا ہی چاہتے ہیں جہنم میں جانے دو، آپ خام خواہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
یہ آدمی کا مزاج ہے، آدمی تنگ آتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کیا مکہ کے کافروں کے انکار کرنے کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، شور مچاؤ شور مچاؤ اس میں، تو کیا ہم اس قرآن کو اتارنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں اتاریں گے، یہ پھر بھی اترے گا۔ اللہ اکبر۔ افنضرب، تو کیا ہم پھیر دیں گے، عنکم، تم سے، الذکرا، اس نصیحت والی کتاب کو نہیں اتاریں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ صفحاً، اس بات سے اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم لوگ حدوں کو کراس کرنے والے ہو۔ تو جس طرح آدمی کو ٹینشن آتی ہے، ایک ملاقات کی، دو ملاقات کی، تین کی، پتہ نہیں 1000 ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور بندہ مسجد میں نہیں آتا ہے، آپ پھر بھی اس کا نام لکھو یار اس سے ملاقات کرنی، اور دفع کرو یار جب وہ مانتا ہی نہیں۔ قرآن ایسا نہیں، فرمایا یہ حدوں کو کراس کر چکے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو ان سے پھیر دیں گے، نہیں اتاریں گے۔ اتاریں گے قرآن، کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ مانے گا، یہ نافرمان نہ مانے نہ مانے، بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ مانیں گے۔ اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، پہلے سے اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ ہر نبی پر اللہ کا کلام آیا، لوگوں نے مخالفتیں کی اور مذاق اڑائی، شور مچایا، مگر ان کے شور مچانے سے اللہ نے اپنے کلام کو اتارنا بند نہیں کیا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے بھیجے ہم نے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلے لوگوں میں، وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جس طرح آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے پہلے ہر دور میں جب بھی کوئی نبی آئے تو ان کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا، مگر ہم نے اپنے کلام کو اتارنا بند نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر چھانٹا جو بڑے بڑے بدماش تھے، فاہلکنا، تو ہلاک کیا ہم نے، اشد منہم، جو ان میں سے زیادہ طاقتور تھے، بطشن، پکڑ کے اعتبار سے۔ پھر کیا ہوا؟ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکے یہ پہلوں کے حالات، تاریخ پلٹ کر کے دیکھ لو، فرعون کا کیا ہوا، قارون کا کیا ہوا، نمرود کا کیا ہوا، قوم عاد کا کیا ہوا، وَمَضَى، اور گزر چکی ہیں، مثل الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، ان کو دیکھو نا کیا ہوا۔ عجیب قسم کے شرک میں مبتلا ہے، خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، نانا کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں سب سے بڑا خدا اللہ۔ جتنے بڑے بڑے کام کیے کس نے کیے؟ اللہ نے۔ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو وہ جو دوسرے تم نے الے بنائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ سفارش کر کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دیکھیے۔ اور یہ ہر دور میں، آج کے مشرکوں سے آپ ملاقات کریں تقریباً ان کی بھی یہی سوچ ملے گی کہ ایک بڑی طاقت اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ البتہ اس نے کچھ روحوں کو پیدا کیا، اس پرماتما نے کچھ آتماؤں کو پیدا کیا اور کائنات کا نظام ان کو دے دیا اور وہ سو گیا۔ اب یہ چلا رہے ہیں کائنات کا نظام۔ پیدا کس نے کیا؟ کہتے اسی نے۔ زمین آسمان کس نے بنائی؟ کہتے اسی نے۔ تو جب سارا کام اس نے کیا تو اس کے بجائے ہم ان الوں کو کیوں یاد کریں اس اللہ کو چھوڑ کر کے؟ مگر ہر دور میں مشرک یہی سوچ پیش کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے کہا عرب کے مشرک یہ بھی کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ کام آتے ہیں، بڑے کام میں یہ کام نہیں آتے ہیں۔ بلکہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب بڑی مصیبت پڑے پھر تو یہ جو چھوٹے خدا ہیں یہ خود پھنس جاتے ہیں، پھر تو یہ بھی نہیں بچتے ہیں۔ تو بڑی مصیبت میں بس ایک اللہ، کوئی دوسرا نہیں۔
میں نے اس کے لیے ابو داؤد شریف کی حدیث آپ کو سنائی، اور ایک کہاوت مشہور ہے لوگوں کے یہاں، خدا جانے کتنی صحیح ہے، کہ شرک پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس کے سینگ پر نشان ہیں یہ کیسے لگے ہیں؟ کہتے ہیں بھینس گر رہی تھی، اس نے کہا بزرگ کسی کا نام لیا کہ میری بھینس کو بچا، اس نے کھانا کھاتے کھاتے جو ہاتھ مارا تو بھینس پر وہ نشان پڑ گئے، اور وہاں سے وہ کھینچ کے واپس لایا۔ سبحان اللہ، ایک بھینس کو نکالا، سب پر نشان پڑ رہے ہیں قیامت سے، کیا بےہودہ عقیدہ۔ لیکن اسی سوچ کے ساتھ کہتے ہیں پھر ایک دن گرنے لگی، مشکل وقت میں پہنچ گئی، مشکل کھائی میں گرنے لگی، اب اس نے پھر پکارا تو بھینس کہاں بچتی تھی، اس نے کہا بھاگ، اب تیرے سے نہیں بچتی ہے، اب تو اپنا آپ بچا۔ کیا اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، ان سألتہم، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ، ضرور بالضرور کہیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہاں ابھی اللہ نہیں آیا، کس نے پیدا کیا؟ ضرور کہیں گے خلقہن، ضرور پیدا کیا ہے ان کو، کس نے؟ العزیز، اس ذات نے جو سب پر غالب ہے، العلیم، جو سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ گویا وہ مانتے ہیں ساری دنیا کے مشرک کہ خالق کون ہے اصل میں؟ بولو نا، اللہ۔ اور سورہ یونس پڑھو، اس میں ہے مالک کون ہے، جواب دیتے ہیں اللہ۔ وہاں یہ بھی ہے من یدبر الامر، نظام کون چلاتا ہے، جواب دیتے ہیں اللہ۔ اور آگے بڑھ جائیں، سورہ عنکبوت میں ہے ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، زمین سے غلہ کون اگاتا ہے، اس کا بھی جواب دیں گے اللہ۔ یہ سارے کام مکہ کے مشرک مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود شرک کرتے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور دوسری مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، کس لیے؟ یہ سفارش کر کے ہمارے کام بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ الذی جعل لکم الارض، تفسیروں میں ان کا ایک منتر آتا ہے، وہ منتر کیا ہے؟ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا۔ کہتے ہیں جب وہ لات اور عزیٰ کے گرد گھومتے تھے نا تو منتر پڑھتے تھے، کیا منتر ہوتا تھا ان کا؟ تلک الغرانیق العلا، یہ بڑی اونچے مرتبے کی مرغابیاں ہیں، یہ تو پرندے ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا، اور ان کی سفارش کی پکی امید ہے۔ معلوم ہوا سفارشی مانتے تھے، ان کو خالق یا مالک یا رازق نہیں مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، پھر پڑھیے، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے پیدا کیا زمین کو، ضرور بالضرور کہیں گے خلقہن، پیدا کیا ان کو، العزیز، اس ذات نے جو سب پر غالب ہے، العلیم، اس ذات نے جو سب کچھ جاننے والا ہے، کون ہے وہ؟ اللہ۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، الذی، وہ اللہ، الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدن، بچھونا، کیا تمہارے لیے فرش بنا دیا، مٹرس بنا دیا، کیسا کیسا گھاس اس پر اگایا، بغیر مٹرس کے سو جاؤ کیا مزہ آئے، یہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا۔ گہوارہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، گہوارہ بنایا، گہوارہ سمجھتے ہیں نا، پنگوڑا، جموں والے کہتے ہیں وہ بچے کو ہلانے کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے زمین کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنے اپنی منزلوں کو پہنچ سکو۔ زمین کے اندر راستے بنائے، یہ بات میدانی لوگ نہیں سمجھ سکتے،
یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، پہاڑی لوگ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایک علاقے اور دوسرے علاقے کے بیچ میں اونچے پہاڑ بنائے، اگر ان پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی راستے نہ ہوتے تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر سکتا تھا؟ جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ تھوڑا سا شاید سمجھ جائے۔ ہندوستان پر جتنے حملے ہوئے، باہر سے جتنے لوگ آئے، وہ کہاں سے آئے؟ صرف دو ہی راستوں سے، یا طور خم کے راستے سے آئے ہیں یا درہ دانیال سے آئے۔ ایک کوئٹہ کے پاس ہے، دوسرا پشاور کے پاس ہے۔ انہی دو سے کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، گھوڑوں کو اور اونٹوں کو کیسے کراس کرتے؟ یہ دو ہی راستے تھے، یا درہ دانیال سے آ جائیں یا طور خم سے آ جائیں۔ اور آج سمجھ سکتے ہیں، ہمیں چائنا کے ساتھ ملانے کے لیے اگر کوئی بر صغیر کو، جب ہم اکٹھے ہو جائیں نا سارے ملک، ایک ہی شاہراہ قرا قرم ہے۔ چلو یہ بھی بڑی بات ہے، نچلی سطح پر آ جاؤ، ڈوڈا والے ہیں، اگر دو ہی راستے نہ ہوں ان کے پاس، ایک راستہ سنتھن ٹاپ اور دوسرا سنگھ پورا، تو کشمیر کو کبھی وہ جانیں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کشمیر کیا بلا ہے۔ اور ہم رجوری پونچھ والے پیر کی گلی، سبحان اللہ، اگر وہ گلی نہ ہو تو کیسے ادھر کے لوگوں کو جانیں؟ اور کمال یہ ہے کہ آج ترقی کے دور میں جب راستے بنتے ہیں، انہی راستوں سے بنتے ہیں جو اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی نیا راستہ نہیں تلاش کر سکتا ہے، جو اللہ نے رکھے ہیں۔ دو پہاڑ یوں ملتے ہیں، بیچ میں ایک گلی بنتی ہے، وہاں سے راستہ آتا ہے۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ ہندوستان میں جتنی لڑائیاں ہوئیں، سب کی سب یا تو پانی پت میں ہوئی یا سونی پت میں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ درہ دانیال یا یہ درہ خیبر، طور خم، اس کو کراس کرنے کے بعد اگر کوئی میدانی جگہ ملتی تھی تو وہ یہی ملتی تھی، بیچ میں کوئی ٹکنے کا راستہ نہیں تھا۔ دیکھیے یہ قدرتی راستے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 1450 سال پہلے کہ ہم نے جو راستے رکھے ہیں زمین میں، یہ ہمارا کتنا بڑا کرم ہے۔ اور ہمارے پہاڑ تو یہ پھر بھی چھوٹے ہیں۔ باہر کا جغرافیہ جو لوگ جانتے ہیں، آسٹریلیا کا جغرافیہ جانتے ہیں، امریکہ کا جانتے ہیں، وہ وہاں دیکھو کیسے کیسے پہاڑ ہیں، بس یہی چھوٹی چھوٹی گلیاں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کون ہے؟ وہ جو اوپر سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے۔ مگر آج پانی کے لیے ایک زبردست بات، کیا؟ بِقَدَرٍ، ایک خاص مقدار کے ساتھ اتارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خاص مقدار کے ساتھ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چٹکلا، ایک لطیفہ سناتا ہوں، لیکن لطیفہ بھی کام کا ہے۔ ایک قادیانی ایمان والے سے ملا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ نبوت رحمت ہے کہ زحمت؟ اس نے کہا رحمت ہے۔ وہ سمجھ گیا ایمان والا یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہا اگر نبوت رحمت ہے تو حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، تو آپ کے اوپر یہ رحمت کا دروازہ بند ہو جانا یہ اچھی بات ہے کہ رحمت کا دروازہ چلتا رہے اور آگے نبی بنتے رہیں نبی۔ زیادہ بہتر کون سا طریقہ ہے؟ وہ سمجھ گیا، اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ حالانکہ لیکچرر تھے بیچارے، کوئی پڑھے لکھے اس طرح کے نہیں تھے، مگر دماغ حاضر تھا، پشتو بولنے والے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ریپڈ ماروں گا دماغ سیٹ ہو جائے گا، میری بات کا جواب دو، بارش رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ اس نے کہا رحمت ہے۔ تو کہا ذرا تھوڑی زور سے برس جائے تو تیرے باپ کا کیا ہوگا؟ کہا ڈوب کے مرے گا۔ کہا کچھ آیا سمجھ میں؟ کہا پورا آ گیا، چونکہ آگے وہ ریپڈ تیار تھا۔ ارے رحمت اتنی ہی فائدے مند ہے جتنی اس کی ضرورت ہو، اور اگر حدوں سے بڑھ جائے رحمت تو وہ رحمت رہے گی؟ ہائے ہائے، اللہ پانی کو اتارتا ہے بے قدر، ایک خاص مقدار میں۔ اور قرآن پاک نے یہ جغرافیہ پیش کیا ہے۔ بدبختی ہے جو طبقات الارض، زالوجی مائننگ کے ماہر ہیں،
کبھی وہ دین کے اس پہلو پر غور نہیں کرتے ہیں، بس ادھر ادھر کی ہوائیاں مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ایک خاص مقدار میں پانی برساتے ہیں، حد سے زیادہ نہیں۔ حد سے زیادہ برسا دیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے سارے۔ پھر کیا کرتے ہیں ہم، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو زمین میں چھپا دیتے ہیں اس پانی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پانی زمین کے اوپر رہے گا تو بہہ جائے گا سارا، یا تو ضائع ہوگا یا تم کو بھی ڈبا کے مارے گا۔ زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو سٹاک کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم کو کہہ دیا جاتا بھائی برسات کا موسم ہے، 1 سال کے لیے پانی سٹاک کر کے رکھو، تو کیسا ہو جاتا؟ بولو جیسے بٹھنڈی کا تالاب، کون پیتا اس کو؟ ہم نے اس کو سٹاک کر کے رکھا۔ اور یہ سٹاک کر کے رکھنے کا بھی کیا عجیب فلسفہ ہے اللہ کا۔ پانی آتا کہاں؟ سمندر سے۔ جب سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں تو نمکین ہوتا ہے، اوپر جمع ہوتا ہے تب بھی تھوڑا تھوڑا نمک ہوتا ہے۔ جب نیچے گرتا ہے تو اس میں معمولی سی نمکینیت باقی رہتی ہے، تھوڑی سی۔ جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ چشموں کی شکل میں نکلتا ہے، تو کیسا ہوتا ہے وہ؟ عذب فرات، پیاس بجھانے والا، میٹھا، سائغن، گھٹ گھٹ اترنے والا۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اچھا اور آگے بڑھیں، عجیب بات ہے، پانی میں کو زمین میں چھپا کے رکھتا ہے، پھر جہاں جہاں میدانی علاقے ہیں اور یہ مٹی کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو حکم دیا نلکے لگاؤ، کنویں کھودو، نکالو پانی وہاں سے، بالکل قریب ہے، کہیں کہیں تو 10 فٹ پر۔ اور یہ کٹھوعہ میں ایک جگہ خانپور چلے جائیے، وہاں تو یوں پائپ گاڑتے ہیں زمین میں صرف 15 فٹ، اور پانی اس طرح نکلتا ہے اوپر کہ پھر اس کے اوپر کپڑا باندھنا پڑتا ہے، کسی موٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں اس طرح رکھتا ہے۔ اب کوئی پوچھے وہاں ایسا کیوں ہے؟ یار بیچارے غریب گجر ہیں، کہاں سے وہ نکالیں گے؟ ان کو کہا چلو میں خود نکال کے دوں گا، کہاں سے بیچارے موٹر لائیں گے؟ لیکن جہاں پہاڑ ہیں، اب تو چلو ٹھیک ہے مشینیں آئی ہیں، ہینڈ پمپ لگ جاتا ہے، ذرا 50 سال پیچھے چلے جاؤ، اگر چشمے نہ ہوتے، قدرتی طور پر پانی نہ نکلتا زمین سے، تو چلو انسان باہر سے منگاتے، جانور کیا کرتے؟ پیاسے نہ مر جاتے؟ اور کیا اس کا عجیب نظام ہے۔ کبھی آپ ہمارے ان پہاڑوں پر جائیں نا خدا کی قدرت دیکھنے کے لیے، نن سر دیکھیں، کٹوریا دیکھیں، کال ڈچنی دیکھیں، کہاں جو سب سے اوپر پہاڑی کا ٹاپ ہے، جہاں سے کوئی دائیں بائیں اونچی جگہ نہیں نظر آتی، وہاں اتنا بڑا پانی کا چشمہ کس لیے؟ شیر کہاں جائے گا بیچارہ، بندر کہاں جائے گا، گیدڑ کہاں جائے گا؟ ان کے لیے نکال کر دے دیا۔ اور جو میدانی لوگ ہیں وہی کھودو نکال لو۔ اس سے ایک حکمت معلوم ہوئی اللہ کی، کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جتنی محنت انسان کر سکتا ہے اتنی اس کو کرنی ہے۔ چونکہ میدانی کھود سکتا تھا، کا کھود یعنی ملے گا چشمہ، پورے میدان میں کہیں چشمہ نہیں ہے، پہاڑی کھود کر نہیں نکال سکتا ہے۔ کھود کر چشمہ کبھی نکال سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو جغرافی والے کیا کہتے ہیں کہ یہ قدرتی پائپ لائنیں ہیں، پتہ نہیں یہ رشیا میں کوئی پہاڑ اونچا ہوگا، وہاں سے یہ پانی چل رہا ہے اور یہاں آ کر کے نکل رہا ہے، اب جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ذرا سا یہ پھٹ جاتا ہے، مگر جب سے کائنات قائم ہوئی تب سے یہ پائپ لائن چل رہی ہے، آج تک پی ایچ ای والوں کو نہیں بلایا گیا، آج تک کبھی پائپ لائن خراب نہیں ہوئی۔ ہم نے کبھی اس ڈھنگ سے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ کوکر ناگ کو دیکھیے گا، کبھی ویری ناگ کو دیکھیے گا، اتنا بڑا 20 فٹ قطر کے حساب سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے، تو اتنا بڑا پانی نکلے گا تو اندر ہلچل نہیں مچ جائے گی؟ نہیں مچے گی۔ اللہ کا نظام ہے۔ کب سے نکل رہا ہے؟ جب سے کائنات قائم ہوئی۔ میں ایک بزرگ کو لے گیا، اچھی طرح پوچھا کیسے نکلتا ہے؟ میں نے کہا نکل رہا ہے۔ کہا کب سے نکل رہا ہے؟ میں نے کہا جب سے کائنات قائم ہوئی ہے۔ کہا دل کہتا ہے سجدہ کر دوں یہیں، کیا اس مالک کی قدرت کی شان ہے۔
ہم نے وہ ہے تمہارا اللہ جس نے اتارا آسمان سے یعنی اوپر سے. آسمان جب بھی ہو پانی کے لیے اوپر، چونکہ خود قرآن کہہ چکا کہ بادلوں سے پانی برستا ہے. ماءً پانی اتارا اس نے بقدر ایک خاص مقدار میں. فانشرنا به بلدة میتا فانشرنا به تو زندہ کیا ہم نے بھی اس کے ذریعے سے بلدة میتا مرے ہوئے شہر کو. جہاں جہاں یہ نہروں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، ٹیوبل کی شکل میں پانی پہنچتا رہا، وہاں وہاں مردہ زمین زندہ ہوتی رہی. اور کچھ سمجھے مردہ زمین زندہ ہونے سے کذالک تخرجون، تم کو بھی اسی طرح قبروں سے زندہ کر کے نکال دیا جائے گا. یہ قرآن کا کمال ہے. بات کہیں کی ہو کھینچ کر اصلی مقصد پر لاتا ہے. دیکھو اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. کہا کچھ سمجھے؟ کہا کیا سمجھے؟ کہا تم بھی اسی طرح زندہ ہو جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ہے اللہ جس نے پیدا کیا ازواجا جوڑوں کو، کلھا سارے کے سارے جوڑے، جتنی چیز کائنات میں بنائی سب کے جوڑے بنائے. حیوانوں کے جوڑے، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں حیوانوں کے جوڑے بھائی، لیکن کمال یہ ہے 1450 سال پہلے کہا نہیں نہیں، نباتات کے جوڑے، درختوں کے بھی مذکر اور مؤنث کے جوڑے. باٹنی والے آج یہاں پہنچے کہ جناب ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. اس سے آگے بڑھ جاؤ، کہا حجرات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے. عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کو جوڑے والی کیوں پیدا کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ بے جوڑ ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، باقی سب جوڑ والے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں کو. اب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں تم کو دیں، اور کچھ وہ چیزیں جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ بھی میری نعمت ہے. کشتی بناتے ہو تم، یہ بھی میری نعمت ہے، اس لیے کہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے. وَجَعَلَ، اور اس نے بنایا لَكُمْ تمہارے لیے مِنَ الْفُلْكِ کشتیوں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے. کیا بنائے؟ مَا تَرْكَبُونَ جن کی تم سواری کرتے ہو. اور مقصد کیا ہے کہ جانور پر بھی بیٹھو، موٹر سائیکل پر بھی بیٹھو، گاڑی پر بھی بیٹھو، لیکن ذرا جس نے گاڑی دی ہے اس کو بھی یاد کر لو. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ تاکہ تم اچھی طرح بیٹھو ان کی پیٹھ پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. کل تم کو جرنل گاڑی پر کوئی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، آج تمہیں اللہ نے اپنی گاڑی دے دی ہے. کتنی قیمتی گاڑی دی ہے. ذرا تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، تمہارا کیا حال تھا؟ اللہ نے عطا فرمائی، اس کی نعمت کی قدر کرو. اذا استویتم جب تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ اس پر. وتقولوا اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات الذی سخر جس نے مسخر کیا اس کو، لنا ہمارے لیے. مسخر کرنے کا مطلب ہمارے قابو میں دے دیا، ہم اس کی ڈرائیوری کر سکتے ہیں، یہ بھی مسخر ہے. اس نے ہم کو اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، مطلب اس نے اپنے کرم سے یہ گاڑی ہم کو عطا فرمائی. جانور ہے تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ ہمارے تابع ہے، ورنہ یہ بھی تو ممکن تھا گھوڑا کہے تو نے بڑی سواریاں کی، اب میں تیرے اوپر سواری کیا کروں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اے اللہ پاک ہے تیری ذات الذی سخر لنا ھذا جس نے یہ سواری ہم کو عطا کی. وما كنا له مقرنین اور ہم اس کو اپنے ماتحت کرنے والے نہیں تھے، ہمارے اندر نہیں طاقت تھی، یہ اللہ نے کرایا. آگے ایک بڑی عام بات، اردو محاورے مجھے نہیں آتے ہیں، حالانکہ زندگی ساری اردو والوں میں گزاری. ہماری زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جانے والے کا سر آگے ہوتا ہے. مطلب جب کوئی آدمی اپنے گھر کی طرف چل پڑے نا
پھر اس کو دائیں بائیں کچھ نظر، منزل ہی پہ ہے نظر میری، سنگ میل بھی نہیں آتا نظر مجھ کو، ابھی نہیں سمجھے ہم بات۔ ایک جوان بچہ جب موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے اور وہ ذرا قیمتی سا ہو، اب ماں باپ تو دونوں گھر میں دعائیں کر رہے ہیں خدا آج خیریت سے واپس آ جائے، اس کو دیکھو سٹارٹ کرتے ہی ایک دم 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے کیسے دوڑاتا ہے اور پھر اکڑتا ہے، دیکھو میرا موٹر سائیکل کیا ہے، دیکھو میں کہاں جا رہا ہوں، سر آگے کو ہے۔ ایسے وقت میں یاد دلایا ایک دن سر قبر میں بھی ہوگا، اور دوڑنے والے، موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے، ہاتھی پر چڑھنے والے، ایک دن تجھے قبر میں بھی اترنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ڈانٹ ہے۔ آدمی پوری تیاری کے ساتھ کہاں جا رہا ہے، سسرال جا رہا ہوں، گھر والی کو بھی دکھاؤں گا کیسے میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں، فرمایا بڑی اچھی بات ہے مگر قبر کے کیڑوں کو بھی دکھانا پڑے گا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم پلٹ کر کے اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے۔ شام وہیں ہوگی، موٹر سائیکل پر بیٹھ، ہاتھی پر بیٹھ، جہاز پر بیٹھ، ٹرین پر بیٹھ، جس بلا پر بیٹھ، شام کو آ جائے گا پترا ادھر ہی۔ اللہ اکبر، کیا دھمکی ہے۔ اور یہ دعا مسنون ہے، جب بھی کوئی گاڑی میں بیٹھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یاد ہے؟ جب گاڑی میں بیٹھو 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اس کے بعد یاد ہو تو پھر وہ ساری دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں سفر کی وہ پڑھو، نہ ہو تو وما قدر اللہ حق قدرہ والی آیت پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا و مرسا والی پڑھ لو، اور قل یا ایھا الکافرون اذا جاء قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو۔ یعنی دھیان اللہ کی طرف ڈالو کہ وہی جا رہے ہیں ہم، اب پہنچنے والے ہیں، کہا قبر میں بھی ایک دن پہنچے گا، ادھر کا بھی خیال ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اب یہاں سے بیان شروع ہوا مکہ کے مشرکوں کا شرک کا۔ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر خدا کی بیٹیاں ہوں گی تو بیٹی تو باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے، خود باپ اس کو کہتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا، ماں کہتی ہے میرے جگر کا ٹکڑا، یقینی طور پر ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ تو اگر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانو گے تو وہ خدا ہوں گی یا کچھ اور ہوں گی؟ بولیے، جو خدا کا ٹکڑا ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ وہ خدا ہوں گی یا کچھ اور ہوں گی؟ خدا ہوں گی نا۔ جب خدا کے جسم کا ٹکڑا مانا وہ خدا ہو گئیں، فرشتے خدا ہو گئے۔ کتنے کائنات میں فرشتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو پھر سارے خدا ہوں گے۔ یہیں سے آیا جتنے کنکر اتنے شنکر، بس انہوں نے کہا فرشتے دیوتا یہ بھی خدا کے ساتھ شامل ہیں، تو تم نے خدا کے حصہ قرار دے دیا، بیٹی تو اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ آیت پڑھو، وَجَعَلُوا، اور بنایا انہوں نے لہو اللہ کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے یعنی فرشتوں میں سے، جزءاً ایک ٹکڑا، ایک حصہ بنا لیا۔ اور جب حصہ بنائیں گے تو وہ بھی کیا بن گئے؟ خدا بن گئے۔ عجیب بات ہے، کہتے ہو ہم توحید پر بھی قائم ہیں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے کواکب میں کرشمہ تو کافر، مگر کھلی ہیں مسلمان کے لیے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ توحید میں کمی آئے نہ عبادت میں کوئی فرق پڑے۔ مکہ کے مشرک جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، ان کو کہا گیا جب تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو تو بیٹیاں تو اس کے جسم کا حصہ ہیں، تو پھر وہ خدا نہیں بن جائیں گی کیا؟
ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان لکفور مبین، ضرور بضرور بڑا ناشکرا ہے، کلم کھلا ناشکرا ہے۔ میں نے کہا تھا فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی، اس کے کتنے جواب دیے جائیں گے؟ 4۔ یہ پہلا جواب ہے۔ میں نے کہا تھا اس کو ہم نے بھی سمجھنا ہے۔ کیوں؟ ایک طبقہ بدبختی سے آج کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا اللہ رہ گیا، ایک ٹکڑا حضور بن گیا۔ اللہ اکبر! ایک ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور ایک ٹکڑا اللہ رہا، تو حضور خدا ہوئے کہ خدا سے الگ ہوئے؟ بولو نا۔ وہ اسی کو کہتے ہیں خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر خدا ہی ہو گئے، پیچھے کیا بچ گیا؟ واقعتاً یہی سوچ رکھتے ہیں۔ ان کے ایک شاعر نے مستی میں کہا، نہ تھے پہلے 2 نہ ہوں گے بعد میں 2، خدا اور رسول ایک ہی تھے، پہلے بھی ایک تھے اور بعد میں بھی ایک۔ ایک اس سے بھی آگے نکلا، اس کا کلام چھپا پورا۔ اس نے کہا، بجاتے تھے جو ہر دم بنسری انی عبدہو کی، جو ساری دنیا میں کہتے تھے کہ انی عبدہو، میں اس کا بندہ ہوں، کا ساری زندگی کہتے تھے میں اس کا بندہ ہوں، مگر جب محشر کا میدان لگے گا پھر کیا ہوگا؟ خدا کے عرش پر نکلیں گے ان اللہ کہہ کر۔ نہیں سمجھے؟ عربی کا لفظ ہے۔ خدا کے عرش پر چڑھیں گے اور کیا کہیں گے؟ انا اللہ، میں ہی اللہ تھا، میں شکل بدل کر کے آیا تھا، جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر آیا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ واہ 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 واہ! ایسے جاہل، آگے بھی جاہل پیچھے بھی جاہل۔ تو خدا اور رسول میں کیا فرق رہا؟ اگر یہی توحید حضور پھیلانے آئے تھے تو یہ تو مکہ کے کافر پہلے ہی مانتے تھے کہ فرشتے خدا کی کے جز ہیں، اس کا ایک حصہ ہیں۔ کیسی بات کہی! اللہ کے حبیب سے بار بار کہلایا جا رہا ہے، آپ کہیے میں انسان ہوں، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، میں ایک عورت سے پیدا ہوا ہوں۔ مکہ فتح ہو رہا تھا، ایک آدمی آپ کو دیکھ کر ڈر رہا تھا، آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، انا ابن امرأۃ تأکل اللحم، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کھاتی ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ گھبراتے کیوں ہو؟ پھر اس کا کیا معنی نکلا کہ مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی طور پر بھی ایمان بچا، جتنی مرضی تعویل کر لو، جب یہ کہیں گے کہ خدا اور رسول ایک ہے، پیچھے کچھ بچے گا؟ ابھی تازہ بیان ہے طاہر القادری صاحب کا، ہکو ہک ہکو ہک، وہ آخر میں اس لفظ کو بار بار دہراتا ہے، ایک ہی ہیں، پہلے بھی ایک بعد میں بھی ایک، ہکو ہک ہکو ہک۔ وہ پنجابی میں ہے تو ایک کو ہک کہہ رہا ہے۔ آئے ہائے! یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، امت واہ واہ کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ قرآن نہیں پڑھتی ہے۔ اگر قرآن پڑھتی تو کہتی وہی یہ تو مکہ کے کافر بھی کر رہے تھے۔ اور اس عقیدے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل؟ پورے قرآن میں بتاؤ، یہ بخاری مسلم ترمذی حدیث کی کتابیں اس میں بتاؤ۔ کہنے لگے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عشق کی بات ہوتی ہے، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ! عشق کے ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہے، پاگلوں والے عشق کی ضرورت نہیں، وہ تو مکہ کے کافر کہہ رہے تھے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ۔ ان الانسان لکفور مبین، واقعہ انسان بڑا ناشکرا، کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ دوسرا سوال، تم لڑکوں کو اچھا سمجھتے ہو کہ لڑکیوں کو؟ ساری دنیا کس کو اچھا سمجھتی ہے؟ لڑکوں کو، حالانکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مگر لڑکی سے نفرت کرتے ہیں اور لڑکے سے محبت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، خدا کی مخلوق دونوں ہیں
لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ لیکن جب تم بانٹنے لگے کہ کچھ خدا کے کھاتے میں کچھ ہمارے کھاتے میں، تو لڑکیاں کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ اللہ کے، اور لڑکے اپنے کھاتے میں۔ ہائے ہائے، اب کیا بتاؤں، پھر وہی بات یاد آتی ہے اپنی زبان، جاگتا گی کٹی سوتا گا کٹا۔ کچھ لوگ اکٹھے بھینسیں بٹھا کر سو گئے تھے، اب بھینسوں نے بچے دیے، جو جاگ رہے تھے انہوں نے، ان کی بھینسوں نے جس نے کٹڑا دیا وہ دوسروں کے پیچھے رکھ دیا، ان کی سب کٹڑیاں ادھر رکھ دی۔ یہ جاگے، انہوں نے کہا کمال ہو گیا، ہماری ساری بھینسیں کٹڑا دیتی ہیں اور تمہاری ساری بھینسیں کٹڑیاں دیتی ہیں۔ کہا بالکل، جو جاگتا ہے اس کی بھینس کٹڑی دیتی ہے، جو سو جاتا ہے اس کی بھینس کٹڑا دیتی ہے۔ اب اس کو اردو میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ارے یہ تو سوچو، جو خراب چیز ہے وہ اللہ کو دے رہے ہو اور اچھی اچھی اپنے کھاتے میں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا انہوں نے بنا لیا اس مخلوق میں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ، اور اللہ نے چن لیا تم کو بالبنین، بیٹوں کے لیے۔ اپنے لیے تو اس نے بیٹیاں رکھی خراب خراب، اور تمہیں چن کر کے بیٹے دیے، چلتے جو چلتے جو۔ حالانکہ تمہارے گھر میں بیٹی ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ عرب کے مشرکوں کا وہ حال ہوتا تھا جو آج مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ پوچھ لو کتنی جگہیں، بہو کی لڑائی، ساس کی لڑائی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا، اس چیز کی، ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جس کو وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کس کو بیان کرتے تھے؟ لڑکی۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ بابو جی آؤ کہ ہم بیٹی تشریف لائی ہے، ہائے ہائے، پھر دیکھو ظل وجہہ، ہو جاتا ہے وجہہ، اس کا چہرہ، مسودن، کالا، وہو کظیم، اور وہ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، کیا کروں، اس کو زمین میں دباؤں، کیا کروں، بھاگ جاؤں، کیا کروں۔ آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر لوگ سناتے ہیں کہ کہیں لڑکی پیدا ہوتی ہے، ساس بھی سسر بھی گالیاں دیتے ہیں اس کو، اور وہ خود بیچاری چیختی چلاتی ہے، اور کتنے تو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ سنو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خوش قسمت عورت کون سی ہے؟ فرمایا جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو۔ عرض کیا جنت میں بیٹا لے جائے گا کہ بیٹی؟ فرمایا دونوں ذریعہ بن سکتے ہیں، مگر جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش کی، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں میرے پڑوس میں اس کو گھر ملے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اگر ایک ہی لڑکی ہو، فرمایا ایک ہو تو تب بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، اس سے نفرت کرتا ہے اور لڑکے سے محبت کرتا ہے، اور یہ عرب کے کافر کرتے تھے، آج وہ کرتا ہے جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں۔ مانتا کہاں ہے؟ پڑھا ہی نہیں قرآن، پتہ ہی نہیں اس کو قرآن میں ہے کیا ہے۔ ہائے ہائے، محافظ چراغ صاحب نے کہا تھا بند کرو تے پوچھو آکی، بند کر کے پوچھو یہ کیا ہے؟ کین قرآن شتابی، مانا پڑھ کے دسو تا پھر آکھن لوگ وہابی، کیونکہ ایک مشن ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے بھائی۔ اب ہمیں ینشاؤ، ہائے ہائے، لڑکی کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹی ہے کیا لڑکی؟ اس کی کمزوریاں دیکھو۔ اب ہمیں ینشاؤ، کیا وہ جو پالی جاتی ہے فی الحلیتی، زیور میں، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑا کرنے میں بات کو واضح نہیں کر سکتی ہے۔ مطلب بچی کی ایک قدرتی فطری کمزوری ہے، کیا؟ پیدائشی طور پر تھوڑی سی بڑی ہوگی، بچہ گاڑی خریدے گا، موٹر سائیکل خریدے گا، ہوائی جہاز خریدے گا، اور یہ کیا کرتی ہے؟ چوڑیاں، زیور، جھنکار، اس میں رہنا چاہتی ہے۔ اور اس کو عرب کے لوگ تانا سے دیتے تھے، ایک دوسرے سے جنگ ہوتی تھی، کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہی کیڑی چوڑیاں پائی دیاں نیرا ہیں، ہم نے کون سے چوڑیاں ڈالی ہیں؟ تو جس نے چوڑیاں ڈالی ہیں اس کو کہتے ہیں یہ خدا کی بیٹی ہے، اور بات کرنے میں یہ بات کو واضح نہیں کر سکتی ہے۔ اس پر وکلا حضرات اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی ہماری کلیگ بہت لڑکیاں ہیں جو ایسی زبردست وکالت کرتی ہیں۔ قرآن نے کیسے کہا
کہ وہ بات کھل کر نہیں کر سکتی ہے، وہ ناراض نہ ہوں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر قسم کھا سکتا ہوں لڑکی بات نہیں واضح کرتی ہے، اور جو کورٹ میں پہنچ جاتی ہے وہ لڑکی نہیں رہتی ہے۔ اس میں کون سی چیز لڑکیوں والی رہ گئی؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ کے گھر چلی گئی۔ اب اس میں وہ نسوانی کیفیت، وہ چھپنا، وہ شرم کرنا، وہ حیا کرنا، وہ تو اس میں رہا ہی نہیں۔ جب رہا نہیں تو وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ وہ لڑکی ہے۔ اسی طرح کہا جو مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے وہ بھی لڑکی بن جاتی ہے، تو یہ تو لڑکا بن گیا۔ ورنہ عام طور پر میرے پاس جتنے مقدمے آتے ہیں تو شوہر کیا کرتا ہے، بڑے زبردست چرب زبانی سے بات پیش کرتا ہے، مولوی صاحب اس نے مجھے یوں ستایا یوں ستایا۔ وہ کیا کرتی ہے؟ بس رونے لگتی ہے، مولوی صاحب دیکھو نا، اب آگے تو آپ جانتے ہی ہو۔ بھائی تو بتا نا، میں جانوں گا۔ مولوی صاحب میرے سے نہیں بتایا جاتا، بس آپ خود ہی سمجھ جاؤ۔ بس یوں ہی کرتی ہیں، بول ہی نہیں پاتی ہیں۔ یہ ہے عورت کا مزاج۔ اس کو تم خدا کی بیٹی بناتے ہو، کیا ہو گیا؟ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب، اور یہ بڑا جواب، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، عورتیں بنایا، ہم عباد الرحمن، جو حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں۔ تمہیں یہ پتہ کیسے چلا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے؟ کس کس نے فرشتے کو دیکھا؟ کس کس نے اس کے کپڑے اتارے اور تحقیق کی کہ یہ لڑکیاں تھیں، ان میں کوئی لڑکا؟ اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے ہیں، نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں۔ تم کہتے ہو یہ لڑکیاں ہیں، پہلے یہ ثابت کرو لڑکیاں کیسے ہیں یہ۔ اشہدوا خلقہم، کیا وہ اس وقت میں وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر رہا تھا تو یہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا ہو اچھا اچھا ان کو خدا لڑکیاں بنا رہا ہے؟ کون کون تھا وہاں موجود؟ اگر تھا موجود آؤ گواہی دو۔ ستکتب شہادتہم، ان کی گواہی لکھی جائے گی۔ ہے کون کون ہے؟ ہاں آؤ سامنے۔ کون گواہی دے سکتا ہے؟ ہے ہی نہیں کوئی گواہ۔ کوئی تھا اللہ کے ہاں موجود؟ کتنے لوگ ایسی ہوائی باتیں کہتے رہتے ہیں، اللہ نے ایسے کیا، اللہ نے ایسے فرمایا۔ قرآن میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ حدیث میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ تو پھر تو موجود تھا وہاں جب اللہ ایسا کر رہا تھا؟ کہتے ہیں میں بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ اللہ پر بہتان نہیں لگا رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، کہتا ہے یہ لڑکیاں ہیں۔ کس نے بتایا تجھے لڑکیاں ہیں؟ یہ سخت جواب۔ وَيُسْأَلُونَ، ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، انہوں نے کہا جی آپ کے 100 سوالوں کا ہمارے پاس ایک جواب، اور وہ ہے لٹھ ہمارے پاس۔ وہ کیا؟ اور وہ 2 لٹھ پیش کریں گے۔ وہ لٹھ سمجھ گئے نا؟ بڑا سوٹا، بڑی ڈانگ۔ اصل میں ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم مختلف زبانوں کے لوگ ہیں۔ اردو ایک مشترک زبان ہے، موٹے طور پر سمجھ لیتے ہیں، ورنہ ظاہر ہم میں سے کسی ایک کی زبان بھی اردو نہیں ہے۔ لٹھ یہ اردو میں ہی کہتے ہیں۔ بڑی ڈانگ جی جنہوں سے کہتے ہیں نا ڈانگ، یہ 2 بڑے سوٹے ہیں آگے جو جواب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا جواب ہے جی آپ کے پاس شرک کرنے کا؟ کہا پہلی بات یہ ہے، اور آج ہر مشرک یہی جواب دے رہا ہے، اگر خدا کو ہمارا شرک پسند نہیں ہے، خدا ہم کو یہ شرک کرنے کیوں دیتا ہے؟ جو کسی بت پر جھکے فوراً اس کو گلا کیوں نہیں دبا دیا جاتا؟ ادھر ہی کیوں نہیں مر جاتا؟ اس پر بجلی کیوں نہیں گرتی؟ اس کی ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹ جاتی؟ جاتا کیوں ہے وہ وہاں؟ اس کا مطلب کہ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے شرک کرنے کی۔ جب طاقت اللہ نے دی تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اور اس دروازے کو اور لوگ کھولتے ہیں، کہتے چوری کی، چور کو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ بدماش کو کس نے طاقت دی؟ اللہ نے۔ ڈکیت کو کس نے طاقت دی؟ اللہ نے۔ جھوٹا بدماش سب، پھر وہ کہتے ہیں بھئی یہ سارے کام کس نے بتایا ہم کو؟ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر اللہ نے دی ہے، اگر اللہ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی، اس نے ہم کو طاقت کیوں دی ہے؟ کیا آپ کو اعتراض سمجھ میں آیا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، ہم ان کی پوجا نہ کرتے۔
عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہے، کسی نے اعتراض کیا ہم جواب دینے لگتے ہیں. قرآن کا طریقہ ہے ان سے ہی سوال کرتا ہے. اچھا تو یہ شرک کرنے سے اللہ راضی ہے، مطلب غیر اللہ کو سجدے کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، طواف کرو، جہاں مرضی جاؤ، اللہ چاہتا ہے ایسا؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ نے ہم کو طاقت دی. کا سوال یہ ہے کہ اللہ ایسا چاہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ نے کہاں کہا کہ میں شرک سے راضی ہوں، کرو شرک دبا کر کے جتنا تمہارا دل چاہے، دلیل پیش کرو. یہ پہلا جواب. ہم عام طور پر جب بھی کوئی بات آئے جواب دینے لگ جاتے ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو نا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو لاؤ. ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں انہم الا یخرصون، نہیں ہیں وہ مگر اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، سٹا مارتے ہیں. چل گیا تو واہ واہ، اگر نہیں چلا تو پھر کہہ دیں گے چلو اور کوئی جواب تلاش کرتا ہوں، کل کو لاؤں گا تلاش کر کے. یہ کوئی چلنے والی بات ہے؟ قرآن پاک نے تیسرا جواب، ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی قرآن سے پہلے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک کرو ڈٹ کر کے؟ اللہ نے تم کو اسی لیے طاقت دی ہے. من قبلہ، اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. ہے کوئی کتاب؟ پہلا سوال. تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ لاؤ پیش کرو. علم کا مطلب قرآن نبی کی کوئی حدیث ہے پیش کرو. نہیں ہے، آسمانی کتاب دکھاؤ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہے. کہنے لگے وہ دونوں نہیں ہیں. کافر اللہ کیوں ہمیں کرنے دیتا ہے؟ اس کے جواب ایک سورہ آراف میں دیے، ایک سورہ نحل میں، دو جواب وہاں دیے. ایک جواب یہ دیا کہ اگر اللہ شرک کرنے سے راضی ہوتا اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ہر دور میں نبی بھیجے، نبی لوگوں کو توحید سکھاتے تھے کہ شرک. اگر نبی بھیجے تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ بولیے نا، توحید چاہتا ہے کہ شرک چاہتا ہے؟ بھائی نبی اسی لیے بھیجے کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ توحید چاہتا ہے. جواب دو جلدی. دوسرا جواب، ہر دور میں جتنی مشرک قومیں تھیں جب انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا ان کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا گیا. اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں سے کیسے تھے؟ مشرک تھے. اگر یہ خدا کو پسند تھے ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں. یہ 8ویں پارے میں جواب ہے. اب میری ہمت جواب دے رہی ہے اس لیے میں وہ دکھا نہیں سکتا ہوں آپ کو. سورہ نحل میں دوسرا جواب ہے. فرمایا سبحان اللہ، ایک ہے کسی کو طاقت دینا، ایک ہے کسی کے کام سے خوش ہونا، کیا تم دونوں کو برابر سمجھتے ہو؟ کتنے بے وقوف ہو. ایک آدمی جوان ہوا، اس نے اپنے ماں کو مارنا شروع کر لیا. سارے محلے نے سمجھایا، وہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ کہا اس نے دودھ کیوں پلایا تھا مجھے، کھانا کیوں کھلایا تھا مجھے، چوری کیوں کھلائی تھی، جب میری صحت بن گئی ہے اب اس کی پٹائی نہ کروں تو کس کی پٹائی کروں؟ یہ جواب چلے گا؟ بولو نا. نہیں جواب تو ہو گئے لاجواب. جب اس پر یہ انہوں نے حالانکہ بڑا سوٹا مارا تھا، اس پر جب لاجواب ہو گئے اور یہ میں نے کہا آج بھی اعتراض کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس سے بڑا جواب، انہوں نے کہا 100 جوابوں کا ایک جواب. وہ کیا ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، ہم باپ دادا کے راستے کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہے ہمارا طریقہ. کیا ان کا زبردست اعتراض ہے. اور ساری دنیا کے مشرک یہی جواب دیتے ہیں. باپ دادا کو دیکھا ہم نے اسی طرح کرتے تو کیا ہم باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیں؟ کیا عجیب فلسفہ ہے تمہارا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے راستے کے اوپر چلتے رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا. اس کا کیا جواب دیا؟ پہلا جواب وہی، وہ وکیلوں کی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ بوری میں سوراخ کرو، یعنی خطرناک کیس ہے
تو کچھ نہ کچھ اس کو توڑو، اس کے بعد پھر بحث کرو تاکہ کیس ٹوٹ جائے۔ تو قرآن پاک نے پہلے بوری میں سوراخ کیا ان کی، فرمایا اچھا باپ دادا کے طریقے پر تم چلیں گے اور کسی طریقے پر تم نہیں چلتے ہیں، یہ ہے تمہارا، یہ بتاؤ کہ یہ جو باپ دادا پر چلنے کی بات ہے یہ تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تم سے پہلے جتنے بڑے بڑے احمق اور جاہل اور الو کے پٹھے گزرے وہ سب کے سب یہی جواب دیتے تھے۔ یہ میں نے زور سے لفظ کیوں کہا؟ آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں جی یہ خرابی ہے ان کے اندر، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، پھر کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہیں، یہ ترقی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے۔ حالانکہ آپ ان سے پوچھیں کہ مسٹر آپ نے تو کچھ بھی ترقی نہیں کی۔ 1400 سال پہلے ابو جہل نے کہا قرآن کا مقابلہ کس سے کرو؟ گانوں سے۔ آج بھی شیطان اسی سے مقابلہ کر رہا ہے، کوئی ترقی تو آپ نے کی نہیں، تو ہم کو تانا دے رہے ہو، تو ہم سے تو زیادہ تم بنیاد پرست ہو۔ جو ابو جہل نے تمہیں سبق سکھایا تم اسی پر کھڑے ہو۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی آگاہ کرنے والا، الا قال مترفوها، یہاں ایک لفظ اور بڑھایا قرآن نے، کیا؟ یہ جو لوگوں میں باتیں کرتے ہیں، یہ مناظرے کرتے ہیں، یہ بحثیں کرتے ہیں، ہم نے باپ دادا کو ایسا ہی دیکھا، یہ غریب لوگ کرتے ہیں کہ مالدار لوگ کرتے ہیں؟ بولو، موٹے مالدار لوگ کرتے ہیں۔ ہر دور کے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں، جو بیچارے سادے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی آگاہ کرنے والے کو، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے مالداروں نے یہی کہا جو تم نے بکواس کیا، کیا؟ انا وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جواب دیتا ہے، آپ فرمایا اگر تمہارے باپ دادا پڑھے لکھے تھے بہت اچھی بات، لیکن اگر تمہارے باپ دادا بالکل جاہل تھے اور ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ جو آج تمہارے سامنے پیش کیا گیا یہ دین اچھا ہے کہ تمہارے باپ دادا کا دین اچھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا ہے۔ کہا جب یہ اچھا ہے تو کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے؟ باپ دادا کاشتکاری کرتا تھا، بیٹا کیوں وکیل بنا؟ باپ دادا مزدوری کرتا تھا، بیٹا کیوں انجینئر بنا؟ باپ دادا مری سی ایک دکان کرتا تھا، بیٹا کیوں وکیل بنا؟ وہاں باپ دادا کے راستے پر نہیں چلتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس کو چھوڑا۔ جہاں دین کا نمبر آئے تو وہاں کیا کہتا ہے؟ میں باپ دادا کے طریقے پر چلوں گا۔ کیسا جواب! انہوں نے بھی لٹھ مارا تھا، قرآن نے بھی کیسا جواب دیا؟ انہوں نے آگے سے کہا جناب سیدھی بات یہ ہے ہم بغیر دلیل کے نہیں مانتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، مگر ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا تم جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، مانیں گے ہی نہیں۔ فانتقمنا منہم، پھر ہر دور کے نافرمانوں سے ہم نے انتقام لیا۔ فانظر، تو دیکھ تاریخ کے ورقے پلٹو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ تو ترکی با ترکی جواب ہوئے، ترکی با ترکی سمجھ گئے نا جواب، کہ جیسا کوئی اعتراض کرے ویسا ہی اس کے منہ پہ تھپڑ جواب، سمجھ گئے؟ ویسے ہی سخت جواب دے دیا۔ اب ایک وہ جواب جس سے بات سمجھ میں آئے، حقیقی جواب، کیا تم کتنے بدقسمت لوگ ہو، کہتے ہو باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، مگر یہ پاس کے جو گمراہ باپ دادا تھے ان کو دیکھتے ہو، اپنے بڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم ساری دنیا کے مشرکوں سے کہیں چلو جو سب سے پہلے انسان آیا تھا بولو توحید لے کر آیا تھا کہ شرک لے کر آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ ان سے پوچھو، رب کعبہ کی قسم شرک ثابت ہی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ پہلا انسان آیا
اس وقت میں جتنی آج پوجا کی جاتی ہیں جتنی چیزیں یہ تھیں نہیں، تو وہ کس کی پوجا کرتا تھا؟ کس کی کرتا تھا؟ ایک اللہ کی۔ جب یہی بات دیکھنی ہے کہ باپ دادا کے راستے پر چلنا ہے، وہ ذرا پیچھے چلو نا، وہ باپ دادا کو جا کر کے دیکھو نا، ان گمراہوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ اور حقیقت یہی ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی سنایا تھا، ایک دن ہمارے استاد، ان کے والد صاحب کہنے لگے کچھ رسم و رواج تھے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں۔ وہ دوسرے دن شجرہ نکال کر لے آئے محافظ خانے سے، تو چوتھی پانچویں پشت کے بعد نام شروع ہو گئے، کھڑک سنگھ اور تمن سنگھ۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ اب کون سے باپ دادا کے راستے پر چلوں؟ کیوں نہ ہم اس سے بھی پیچھے چلیں، جو نبیوں کے ہمارے باپ دادا تھے، ہم ان کے راستے پر نہ چلیں۔ باپ کو بات سمجھ آ گئی۔ قرآن پاک نے بھی وہی جواب دیا، 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ اگر باپ دادا کے راستے پر چلنا ہے، ابراہیم کے راستے پر چلو۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ کوئی ناواقف تھے؟ بولو نا، نہیں تھے۔ آج جو مسلمان عقیدے میں کمزور ہو رہے ہیں، ان کا بھی حل کیا ہے؟ ان کے سامنے بزرگوں کی تعلیمات رکھی جائیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا دین لے کر آئے تھے؟ ان کے اسباق کیا تھے؟ ان کے وظائف کیا تھے؟ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا لے کر آئے تھے؟ ان کے کیا اسباق تھے؟ ان کے کیا وظائف تھے؟ حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کن چیزوں سے لوگوں کی تربیت کرتے تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی کیسے تربیت کرتے تھے؟ مگر مجھے امید ہے زیادہ مبالغہ نہ ہو جائے، 1000 لوگوں سے ملاقات کیجئے، 9 سے 99 کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ ان کی تعلیمات سے واقف ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کیا تعلیمات تھی۔ آئے ہائے، حضرت خواجہ جن کو لوگ کہتے ہیں گنج بخش، اور نام کیا ہے، سید علی الحجویری، سب نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے بزرگ ہیں، یہ داتا گنج بخش۔ ان کی کتاب پڑھیے گا، کشف المحجوب پڑھیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، پیارے بیٹے آخری بات سن لے، خدا کے سوا نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے۔ آج بھی کتاب موجود ہے، میرے پاس بھی ہے، ترجمہ بھی اسی طبقے کا ہے، مگر اس کے باوجود بھی شرک کرتے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں خواجہ سید علی حجویری، اے میرے پیارے بیٹے آخری بات سن، خدا کے سوا نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے۔ قرآن کا یہی طریقہ ہے، جب کوئی قوم نہ مانے پھر ان کو ان کے بزرگوں کی تاریخ یاد دلائی جاتی ہے کہ یہ تمہارے بزرگ تھے، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے بزرگوں نے تو یہ کام نہیں کیے جو تم کر رہے ہو۔ ہائے ہائے، تھے وہ تمہارے ہی اجداد، لیکن مگر تم کون ہو؟ کفن فروش ہو، کفن بیچ کر کھانے والے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس کچھ لوگوں کے کفن بک جائیں اور ان کی گاڑی چل جائے، وہ اس لیے بزرگوں کا نام لینے والے ہیں، ورنہ ان کو معلوم ہی نہیں بزرگوں کی تعلیم کیا ہے۔ قرآن کا یہ طریقہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تعلیمات پیش کی، کس لیے؟ تاکہ مکہ والوں کو کہا جائے کہ یہ تمہارے بزرگ ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ اور چونکہ یہ مضمون آپ کا بار بار پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ کراتے جاتا ہوں فٹافٹ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لِأَبِيهِ، اپنے ابا سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں بالکل بری ہوں، مِمَّا تَعْبُدُونَ، ان تمام چیزوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوجا کر رہے تھے، میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث، ان کی بھی فوٹو لگا رکھی ہے۔ ہائے ہائے، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، تم جس جس کی پوجا کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، مگر ان کی قوم بھی غیر اللہ کے ساتھ اللہ کی بھی پوجا کرتی تھی، تو فوراً کہا کہ اللہ سے نہیں، غیر اللہ سے بری ہوں۔ اِلَّا الَّذِي، مگر اس ذات سے بری نہیں ہوں، الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے مجھ کو پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً،
اور بنایا ہم نے اس بات کو، یا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس بات کو، کس کو؟ وہ جو کہا نا کہ میں تمہاری تمام چیزوں سے بری ہوں، یہ بات ایسی بن گئی کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یہ بات سنائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی۔ ارے کہی تھی تو تم شرک کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں لیکن ہمارا مطلب وہ نہیں ہے۔ بس یہ لیکن نے سارا بیڑا غرق کیا۔ کلمتن، ایک ایسی بات بنا دی، باقیتن، جو باقی چلنے والی ہے، فی عقبہ، ان کے خاندان میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، ان کو سنایا جائے تمہارے باپ نے یہ کہا تھا، شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ بل متعت ہؤلاء، فرمایا ابراہیم کا نام ہی لیتے ہیں، چکر کچھ دوسرا ہے، بلکہ متعت، میں نے زندگی گزارنے کا سامان دیا، ہؤلاء، ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، حتی اذا جاءہم الحق، یہاں تک کہ پھر ان کے پاس جب سچا دین آیا، ورسول مبین، اور واضح کرنے والے رسول آئے، تو کیا ہوا؟ ہم نے ان کو دنیا کی نعمتیں دی، سب کچھ عطا فرمایا، مگر یہ کھا کھا کے اب اردو میں تو کہیں گے نافرمان ہو گئے، لیکن جو اس میں ہماری زبان کا ترجمہ ہے نا پنجابی کا، ایک کھا کھا کے پھٹ گئے، زیادہ کھا جاتا ہے نا بیل، پھر ناچتا ہے، سینگ مارتا ہے۔ میاں محمد نے کہا اڑک بیڑے وانگ بڑکیں، او کیوں چائی سنگ مٹی، جے شیراں دا تفا لگا اچوی جاسی مٹی، بیل ناچتا ہے، میں شیر کا ایک ہی تھپڑ لگے گا نا ساری خارش ختم ہو جائے گی تیری۔ یہ کھا کھا کے پھٹ گئے، پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس، الحق کو، سچا دین، قالوا هذا سحر، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم تو اس کو مانیں گے ہی نہیں، چاہے کچھ بھی کرو۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، مان لیا جی، آخری بات ہے ہماری، اگر خدا نے قرآن بھیجنا ہی تھا، اگر خدا نے قرآن اتارنا ہی تھا، تو اس کو کوئی نہیں ملا تھا پورے عرب میں، ایک غریب بچہ ہی ملا تھا، ایک یتیم ہی ملا تھا، اسی کو یہ دینا تھا جو ماں کی پیٹ میں تھا، اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، دادا بھی اس کا بے شک مکہ کا سردار مگر ہے کچھ نہیں۔ اگر یہ قرآن خدا نے دینا ہی تھا تو کسی موٹے بندے کو کیوں نہیں ملا؟ اور یہاں سے یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، آج بھی ہم بڑے بڑے مالداروں سے پوچھتے ہیں، آپ کے بچے ماشاءاللہ بڑے عہدوں پر پہنچے، کئی بچے ہیں، تو کسی بچے کو آپ نے عالم کیوں نہیں بنایا؟ عالم تو بنتے نا وہ غریبوں کے بچے یتیم خانوں میں، تو ہم تو بڑے فرعون ہیں، ہمارے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ہیں کر کے ٹالتے ہیں، مجھے لگتا ہے قیامت کے دن یہ پھنس جائیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھو نا اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَا، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا ھذا القرآن، یہ قرآن اللہ نے، عَلَىٰ رَجُلٍ، آگے ہے عظیم، ایک بڑے آدمی پر، من القریتین، دو بستیوں میں سے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ دو بستیوں سے ان کا اشارہ تھا، مکہ کے کسی بڑے آدمی پر اترتا یا طائف کے بڑے آدمی پر اترتا، اور ان سے پوچھا جاتا تھا مکہ کا کون بڑا آدمی؟ کہا ولید بن مغیرہ، اتنا بڑا سیٹ ہے، اس پر کیوں نہیں قرآن آیا؟ کہا طائف، کہا مسعود الثقفی، اس کے اوپر کیوں نہیں قرآن پاک اترا؟ ایک یتیم کے اوپر اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او واہ، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تیرے رب کی مہربانی کو بانٹتے ہیں؟ اللہ نے دینا چاہا قرآن تو یہ کہتے نہیں نہیں اس کو نہیں دینا اس کو دو، اس کو نہیں دینا اس کو دو، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ملے گی۔ آج بھی دین کا علم اگر مالداروں کو دے دیا جائے کہ بانٹ کر دے دو، کسی غریب کو کچھ ملے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ نحن قسمنا بینہم، یہ کہتے ہیں ہم بڑے مالدار ہیں، یہ مالدار کس نے بنایا؟ ہم نے بانٹا ان کے درمیان معیشتہم، ان کے گزارے کو، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا، درجات، درجوں کے اعتبار سے، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا رکھا، یہ تو ہماری منشا ہے،
کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض سے کام لیں۔ اب دیکھیے ہمارے شہر کے سارے لوگ ڈی سی بن گئے، جتنے بھی کے ایس افسر تھے سب ڈی سی بن گئے، تو ڈی سی صاحب کا آرڈر کس پر چلے گا؟ اب کوئی ایک ہی تو ڈی سی صاحب بنائیں گے، سارے کہتے ہیں ایس پی، تو ایس پی صاحب کس پر آرڈر چلائیں گے؟ چلو یہ بڑی بات ہے، سارے بابو جی بن گئے، اب بابو جی کو مکان بنانا ہے، مزدوری کون کرے گا؟ یہ دنیا کا ایک نظام چلانے کا ذریعہ ہے، اس سے نہ کوئی بابو بنا نہ کوئی ٹابو بنا۔ اس پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں آج عام طور پر بچے نئے کالجوں والے، وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے، ان کے بقول نعوذ باللہ کفر کا جملہ، تو خدا نے کچھ کو غریب کچھ کو مالدار کیوں بنایا؟ ارے بے وقوف، جو غریب ہے اس کو کیا مزے ہیں کبھی تو نے پوچھا؟ ہر بندے کو برابر مزے دیے ہیں، کسی کو پیسہ دیتا ہے ٹینشن دے دیتا ہے، کسی کو پیسہ نہیں دیتا ٹینشن نہیں دیتا، پیسہ بھی نہیں ٹینشن بھی نہیں، آرام دے دیتا ہے۔ ہر بندے کو ہر بندہ مزے میں ہے، یہاں تک کہ مزدور جس قدر مزے میں ہے، اگر بابو جی کو پتہ چلے وہ اپنی کوٹھی کو آگ لگا دے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایک بڑے افسر صاحب میرے پاس ملنے آئے، تو لوگوں نے، میرے پاس بیٹھنے والوں نے کہا آپ کے تو وارے نیارے ہیں، پانچوں گھی میں ہیں۔ کہا بے شک پانچوں گھی میں ہیں، لیکن کئی مرتبہ تمنا ہوتی ہے کاش میں کوئی باگڑی ہوتا اور ایک باگڑن میرے گھر میں ہوتی، دن میں مزدوری کرتے، شام کو نہ جھگڑا نہ رگڑا، اور دونوں آرام سے سو جاتے جھونپڑی میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس مصیبت میں میں ہوں، اگر کسی اور کو اس مصیبت کا پتہ چلے اسی وقت میں خودکشی کرے مر جائے۔ وہ تو ایک آدمی کو ایک نعمت دیتا ہے، دوسرے کو دوسری دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ستا رہا ہے کسی کو پریشان کر رہا ہے، نہ سب برابر۔ اللہ اکبر۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام نکالیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی مہربانی بہتر ہے اس مال سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اوہو آخری بات آئی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ نافرمان ہو جائیں گے، سب ادھم مچا لیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، سب کو قارون بنا دیتا، اور وہ بھی کس کو؟ کافروں کو۔ ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یکون الناس، کہ ہو جائیں گے لوگ امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت، ایک جماعت سے مراد سارے سرکش، لجعلنا، ہم ضرور بناتے ان لوگ، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے لیے جو اللہ رحمان کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے کیا بناتے ہم؟ لبیوتہم سقفا، ان کے گھروں کے لیے چھت بناتے، ومعارجا، اور سیڑھیاں بناتے، علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم، اور ان کے گھروں کے لیے ابوابا، دروازے بناتے، وسرورا، اور بیڈ بناتے، علیہا یتکئون، جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، کس کے؟ من فضہ، چاندی کے بھی بناتے، وزخرفا، اور سونے کے بھی بناتے۔ جو کہے جی مجھے چاندی کا محل چاہیے گا، چل چاندی کا ملا، کسی نے کہا سونے کا چاہیے، کہا چل سونے کا ملا، مگر نافرمانوں کو یہ کیوں نہیں دیا؟ پھر زیادہ یہ ادھم مچائیں گے دنیا میں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور قسم بخدا حقیقت یہ ہے، یہ سب دنیا کچھ نہیں، لما متاع الحیات الدنیا، مگر چند دن کا سامان ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، والآخرۃ عند ربک، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے یہ درس ہم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔